کوئی دھمکی آئی, کوئی آفر ہوئی کہ آپ اس قدم سے پیچھے ہٹ جائیں؟ میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی, یہاں پہ بارہا انہوں نے کہا کہ جائیں گے تو ٹانگوں پہ واپس نہیں جائیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا, اور اتنا بزدل چوہا نوٹیفیکیشن کے پیچھے چھپ گیا کہ جناب اس کو آنے نہ دیں, اور اتنا بزدل کہ آج وہ بیریئرز لگوا کے اور کنٹینرز لگوا کے رستے بند کر دیے. بھائی پھر تھوڑا سا ہمت کریں, ہم کشتی کرنے تھوڑی آتے ہیں, ہم آپ کو آتے اور آگے پچھاڑ دیتے. آج 12 بجے دن جا کے وہاں دوسری جگہ پہ اس نے اپنا وہ شروع کر دی. اس میں ذرا اس کا چہرہ دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ نے کس کو فتح دی. آپ کو فیس کیوں نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ بھائی وہ سامنا مجبوری سے ایک بار کر لیا انہوں نے, اور اس میں ثابت ہو گیا کہ نہ اس کو اللہ کے بندے کو جو خود کو ولی کامل قلندر دوراں تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے, آیت نہیں آتی کوئی ایک اس کو, جو آج تک کوئی نہیں کر سکا وہ آپ کر رہے ہیں. وہ لوگ کس طرح سے باہر کھڑے تھے سڑکوں کے دونوں طرف, نعرے لگا رہے تھے, گل پاشی کر رہے تھے. آپ سوچیں وہ اس فتنے کے کتنا خلاف ہیں, کتنا غم و غصہ ہے اس فتنے کے حوالے سے. نیوز ون میں خوش آمدید, میں ہوں عمران علی خان, میرے ساتھ موجود ہیں پیر سید اقرار الحسن صاحب عرف شف شف والی سرکار. کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک. بڑا خطرناک کام کر رہے ہیں, جو آج تک کوئی نہیں کر سکا وہ آپ کر رہے ہیں. اللہ کی ذات ذمہ داریاں لگاتی ہے, جس طرح آپ کو پروردگار نے منتخب کیا, آپ یہاں آئے, آپ نے اپنے حصے کا رول پلے کیا, آپ نے دیکھا, وٹنس کیا, اینڈ آئی ایم شیور جو دیانتداری سے آپ بتائیں گے دنیا کو کہ لوگ کتنے تنگ ہیں اس سے. اللہ کی ذات جانتی ہے. ہم نے دعوت منسوخ کر دی تھی پبلک کو, باہر سے کوئی آدمی نہیں تھا سوائے میڈیا کے نمائندگان کے جو روات پہ تھے. آپ دیکھیں روات سے اندر تک تو وہ قصبے اور وہ گوٹ تھے نا جہاں سے ہم دیہاتوں سے گزرے ہیں, وہ لوگ کس طرح سے باہر کھڑے تھے سڑکوں کے دونوں طرف, نعرے لگا رہے تھے, گل پاشی کر رہے تھے اپنی چھتوں کے. آپ سوچیں وہ اس فتنے کے کتنا خلاف ہیں, کتنا غم و غصہ ہے اس فتنے کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہاں ٹھیک ہے, مذہب کے معاملے میں یہ اس طرح کے بدبخت جو کہ جن کا دھندا انہوں نے بنا لیا ہوتا ہے, وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں کسی کو بھی اشتعال دلانے کے لیے. تو خطرہ اپنی جگہ, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے دل کی آواز ہے, اور مجھے اس آواز کو اپنی آواز ساتھ ملا کے پھیلاتے رہنا ہے انشاءاللہ. یہ تاریخ کی انوکھی ترین ریلی تھی, لوگ چھتوں پر تھے, فیملیز تھیں, لوگ بے شک آپ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن فکر مند بھی ہیں. کوئی دھمکی آئی, کوئی آفر ہوئی کہ آپ اس قدم سے پیچھے ہٹ جائیں؟ میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی, یہاں پہ بارہا انہوں نے کہا کہ جائیں گے تو ٹانگوں پہ واپس نہیں جائیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا, اور اتنا بزدل چوہا کہ وہ نوٹیفیکیشن کے پیچھے چھپ گیا کہ جناب اس کو آنے نہ دیں, اور اتنا بزدل کہ آج وہ بیریئرز لگوا کے اور کنٹینرز لگوا کے رستے بند کر دیے. بھائی پھر تھوڑا سا ہمت کریں, ہم یہ کشتی کرنے تھوڑی آتے ہیں, ہم آپ کو آتے اور آگے پچھاڑ دیتے. آپ کے وہاں کھڑے تو اتنی ہمت نہیں ہے. آج 12 بجے دن جا کے وہاں دوسری جگہ پہ اس نے اپنا وہ شروع کر دیا, حالانکہ وہ نارملی مغرب کے بعد آپ پورا اٹھا کے دیکھ لیں اس کا ریکارڈ, مغرب کے بعد کرتا ہے, اور آج وہ اس اترے ہوئے چہرے کے ساتھ تھا پورے پاکستان میں بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے کہوں گا کہ وہ حق میڈیا کے نام سے اس کا سوشل میڈیا پیج ہے. تو آج 12 بجے 1 بجے شاید جو وہ اس کی وہ تھی نا وہاں سرگرمی, اس میں ذرا اس کا چہرہ دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا اللہ نے کس کو فتح دی. آپ کو فیس کیوں نہیں کرنا چاہتے, وہ آپ کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ بھائی وہ سامنا مجبوری سے ایک بار کر لیا انہوں نے, اور اس میں ثابت ہو گیا کہ نہ اس کو اللہ کے بندے کو جو خود کو ولی کامل قلندر دوراں تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے, آیت نہیں آتی کوئی ایک اس کو, کوئی ایک حدیث مبارکہ نہیں آتی. آپ پاکستان کے ایک بڑے سلسلہ چشتیہ کے جو بڑے بزرگ ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام نہیں آتا یار آپ کو, اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اولیاء کا جانشین ہوں. تو وہ ایکسپوز ہو گیا. اس وقت بھی وہ سامنے نہیں آیا, اس کو سامنے آنا نہیں کہتے, سامنے کہ جیسے آپ اور میں بیٹھے بات کر رہے ہیں. اب میں کہوں کہ سارے میرے آ جاؤ بھائی جتنے لوگ ہیں یہاں پہ, اور آ کے جو ہے نا چیخنا شروع کر دو, میوزک اونچا کر دو, لاؤڈ ترانے لگا دو یہاں پہ, تو اس کا مطلب ہے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں فرار ہونا چاہتا ہوں آپ سے گفتگو کرنے سے. وہی کیا انہوں نے. تو بات تو وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کے پلے کچھ ہوتا ہے. ایک فراڈیا, ایک ڈاکو, ایک ڈکیت, ایک لٹیرا, ایک قاتل کیا بات کرے گا آپ سے. ایک مرد اپنے گھر داری کا سارا نظام چلاتا ہے اور گھر کا سارا اس پر ذمہ ہوتا ہے. آپ پر بھی ماشاءاللہ 3 ذمہ داری ہیں, اور ایک آپ کا ماشاءاللہ بیٹا بھی ہے. تو ان کو کیسے کہتے ہیں, کیسے مینج کرتے ہیں, منع نہیں کرتے آپ کو کہ اتنا خطرناک کام نہ کریں, آپ نے 17 سال اس فیلڈ کو دے لیے, بہت ہے. نہیں دیکھیں, یہ نا اللہ کی مجھ پہ کوئی بڑی عطا اور بڑی مہربانی ہے. میں ہمیشہ اس سچویشن کو نا آئیڈیلائز کر کے بیان نہیں کرنا چاہتا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی ترغیب دے رہا ہوں, بیکاز سوسائٹی کے اندر لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا اس کے, لیکن مجھ پہ کوئی اتنی مہربانی ہے, میری والدہ ہوں, میرا بیٹا ہو, میری زندگی سے وابستہ میری جتنی خواتین ہیں, بیگمات ہیں, ان سب نے مجھے ہمیشہ حوصلہ دیا. اچھا اس کی ایک ریزن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جب ان کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے نا ٹھیک کر رہا ہے, یا خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں کوئی ڈیل نہیں کر لے گا, یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا یا کوئی فتنہ نہیں ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ یار رہنے دو نا, کیا ہے پیسوں کے لیے کیا. جب ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ اپنی کنوکشن اور اپنے یقین کے لیے کر رہا ہے, تو پھر آپ کو آپ کے گھر والے کبھی بھی نہیں اس طرح کے کام کرنے سے روکتے ہیں, ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں, ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں. میں اب یہاں بیٹھا ہوں, وہاں سے اب آیا ہوں, میرے ابھی تک میرے کسی گھر والے سے میرا رابطہ نہیں ہوا.
تو جب لاسٹ ٹائم بھی ہم گئے تھے بہت بیچارے فکر مند تھے, اور میں نے اپنے جو گھر والوں کا ہمارا فیملی کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں جب میسیج کیا تو کسی نے اس کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا, کوئی 2-4 گھنٹے بعد. تو وہ بڑے فکر مند بے فکر ہوتے ہیں, الحمدللہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے بے فکر ہوتے ہیں کہ ان کو اندازہ ہے کہ جس کام سے گیا ہے وہ کام ٹھیک ہے. لاسٹ سوال پوچھوں گا, کسی بڑی شخصیت نے انٹرفیئر کیا اس معاملے میں کہ اقرار صاحب ختم کر لیں بس ٹھیک ہے, آپ کراچی جائیں شان رمضان میں ہی اچھے لگتے ہیں آپ؟ نے کس نے نہیں کیا پچھلے کچھ عرصے میں, کس بڑی شخصیت نے, اداروں نے, کس نے نہیں کیا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی حق خطیب فراڈی کا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. مثلا آپ کو میں کسی چیز سے روکوں گا نا, میں کہوں گا یار آپ غلط کر رہے ہیں, یار وہ بندہ ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے, لہٰذا یار مہربانی کریں نہ کریں, یا میں روپ جماؤں گا آپ پہ. جب مجھے پتہ ہوگا نا کہ یار وہ فراڈیا ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یار دیکھ لیں یار, مطلب تو کوئی بھی بات سب کر رہے ہیں, اس کو انگیج سب کرنا چاہ رہے ہیں, اس معاملے کو اپنا رول سب پلے کر رہے ہیں, مگر وہ اتنا اسٹیبلشڈ فراڈیا ہے کہ کوئی بھی اس کے حق میں کھل کے نہیں آ سکتا. چلیں جی اجازت دیں, ماشاءاللہ اقرار بھائی جب بھی اس معاملے پر بات کرتے ہیں فارم میں آ جاتے ہیں, 3 منٹ کا ٹائم دے کر 5 منٹ بات کرتے ہیں. اللہ حافظ.